بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، اللہ پاک کا ہم سب پر بے انتہا فضل، کرم، انعام ہے. سب سے بڑا انعام اللہ کا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں جو ہے پیدائشی طور پر کلمہ دے کے بھیجا. وراثت میں ہمیں کلمہ مل گیا، اور کلمہ بھی کس کا ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہمیں عطا فرمایا، جو امام الانبیاء ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، مقصود کائنات بھی ہیں، محبوب کائنات بھی ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ 3 زندگیاں ہیں. ہم سب پہلی زندگی جو ہے عالم ارواح میں گزار کر آ چکے، اور ہم دوسری زندگی عالم دنیا کی زندگی سے گزر رہے ہیں، اور تیسری زندگی ہماری جو ہے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، جو حشر سے متصل ہے. یعنی کہ قبر کی پہلی ساعت جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہوتی ہے. دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بھئی یہاں ہم آئیں اور جناب شاندار گھر بنائیں، شاندار گاڑیاں استعمال کریں، شادیاں کریں، بچے ہوں. یہ تو ایک حصہ ہے زندگی کا صرف. جیسے
سالن میں مسالہ بھی پڑتا ہے، ہلدی بھی پڑتی ہے، سارے مسالے ڈال لیجئے، لیکن خوبصورتی ان مسالوں کی جب ہی کھلتی ہے جب اس میں تھوڑا سا نمک پڑتا ہے۔ تو اسی طرح راحتوں کے ساتھ جب تھوڑی سی کیا کہتے ہیں آدمی کو کسی چیز میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ ہماری زندگیوں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ حکم یہ ہے کہ ہم نے احکام خداوندی کی پابندی کرنی ہے، پاسداری کرنی ہے۔ یہ کیسے ہوگی؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہوگی۔ آپ کی ایک ایک سنت جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ نماز فرض کر دی اللہ نے، اس میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 3 کام اور کر لیجئے۔ قرآن پڑھنے کی پابندی کر لیجئے، ذکر و فکر کر لیجئے، اور اپنی زبان کو درود شریف سے تر کر لیجئے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے ہمارے زبان جو ہے وہ دل جو ہے چلتا رہے۔ تو اگر ہم نے ان چیزوں کی پاسداری اور پابندی کر لی تو ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر قرآن شریف سے دوستی کرنا خدا کی قسم دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، روز آنا کا معمول بنائے قرآن پڑھنے کا۔ تھوڑا سا پڑھ لے، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ 1 پارہ پڑھیں، آدھا پارہ نہیں، آپ 2 رکوع پڑھ لیجئے، 2 رکوع بھی نہیں پڑھے جاتے 1 رکوع پڑھ لیجئے، لیکن اس کا وقت کا تعین کر لیں۔ جو آپ کے پاس سب سے بیکار وقت ہے نا وہ اس کے لیے رکھ دیجئے کہ بس اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ ہاں، آپ قرآن کو جتنا بھی پڑھنا ہے محبت سے پڑھیں۔ کیا سوچ کے پڑھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس کو دوست بنائیں اپنا۔ قرآن کو جب دوست بنا لیں گے نا تو پھر قرآن کہیں نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا میں چھوڑے گا ہمیں، نہ قبر میں چھوڑے گا۔ فرمایا کہ بھئی انسان حافظ بھی ہوتا ہے، قاری بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے، گناہ کرا دیتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو جزا اور سزا دونوں کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس۔ جب سزا کے فرشتے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو قرآن سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کبھی ادھر سے آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے، کبھی سامنے سے آتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے، پیچھے سے آتا ہے تو پیچھے چلے جاتا ہے، الٹے ہاتھ سے آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، اس نے مجھ سے دوستی کی تھی، اب اس کا وقت آیا میں اس سے دوستی نبھاؤں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہنے کی، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہم تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی اس نے یہ گناہ ہوا ہے اس کو سزا دو، تو ہم تو اس کو میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں تبدیلی چاہتے ہو تو اللہ سے بات کرو۔ فرشتے قرآن سے یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے بات کرو۔ قرآن کہے گا ٹھیک ہے، آپ اتنی دیر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ فلاں شخص کے پاس سے آ رہا ہوں،
سزا کے فرشتے جو ہے وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں. وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، اور کیا کہتے ہیں، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اس طرح. تو وہ آپ میری سفارش قبول کیجئے. اللہ پاک خاموشی اختیار کریں گے تو پھر کیا عرض کرے گا، یا اللہ آپ میری سفارش قبول کر لیجئے اس کے حق میں، یا پھر آپ مجھے اپنے کلام سے نکال دیجئے. انسان سے ایسی محبت کرے گا کہ وہ اللہ سے لڑ جائے گا کہ یا تو اس کو معاف کر دیں اور یا پھر مجھے آپ اپنے کلام سے نکال دیں. آپ دیکھیے تو صحیح، کلام کس طریقے سے حق ادا کر رہا ہے. اس کا تو حق ادا کرنے کا ایسا جناب کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس طریقے سے حق ادا ہوتا ہے. پھر اللہ پاک فرمائیں گے اچھا جاؤ ان فرشتوں سے کہو تمہیں اللہ نے بلایا ہے. وہ آئے گا اور مسکراتا ہوا کہے گا جاؤ اللہ نے تمہیں بلایا ہے واپس. وہ چلے جائیں گے. تو دیکھیے 10 منٹ کا وقت اگر ہم محبت سے وقت کر دیں، کوئی معنی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ سمجھ کے پڑھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں. یہ میرا وہ دوست ہے جو میرے لیے ہر جگہ کارآمد ہے. دنیا میں باعث برکت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے. قبر میں میرے لیے جو ہے وہ بہترین ساتھی ہوگا جو میرے لیے جو ہے فرشتوں سے بھی اٹک جائے گا، اللہ سے بھی جو ہے جا کے میری سفارش کرے گا. تو ہمیں اپنی حیات کا مقصد سمجھنا ہے کہ ہماری حیات جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے نبھائیں. اسی طریقے سے میں نے دوسری بات عرض کی ذکر و فکر. ساتھیوں اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے ہمیں اپنا ذکر دے کر کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. قرآن جس نے پڑھا ہے وہ قرآن پڑھے گا، عالم احادیث بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے. لیکن جو بیچارہ کیا کہتے ہیں جاہل، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ سیدھے سادے جو یعنی کہ علم سے بے بہرا ہوتے ہیں، علم حاصل نہیں کیا ہوتا، ان کے لیے اللہ نے قریب آنے کا راستہ ذکر کے ذریعے دے دیا. فرمایا لا الہ الا اللہ کے اندر وہ قوت ہے کہ کوئی چیز، کوئی گناہ باقی نہیں رہ سکتا اگر آدمی یقین سے اس ذکر کو کرے. ہاں، استغفار کی بڑی اللہ پاک نے جو ہے اہمیت رکھی ہے. قرآن میں کئی جگہ ذکر فرمایا، کئی جگہ ذکر فرمایا. 29ویں سپارے میں سورہ نوح میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہہ دو، حضرت نوح سے کہہ رہے ہیں کہو اپنی قوم سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، توبہ کرو، استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اگلی آیت فرمائی یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر وہ معاف بھی کرے گا، بارشیں بھی برسائے گا، باغات بھی لگائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. توبہ کا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. کیسی توبہ؟ بقول شاعر کہتے ہیں میں اپنے گناہوں پہ بہت شرمندہ ہوں. میں اپنے گناہوں پہ بہت شرمندہ ہوں، جو اڑ نہ پائے فضا میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو. کہتے ہیں اللہ جو چاہے بنا دیں. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو پہلے بگڑے ہوئے تھے اور انہوں نے توبہ کے ذریعے اللہ نے ان کو ولایت کے درجے تک پہنچایا. چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں اپنے وقت کے ڈاکو تھے اور ڈاکوؤں کے سردار تھے. اور یہ آج کل والے ڈاکو نہیں کہ ٹی ٹی دکھائی موبائل چھین لیا پرس نکال لیا. نہیں، اعلان کرتے تھے فلاں دن فلاں وقت آؤں گا، یہ چیز چاہیے یہ دے دینا ورنہ چھین کے لے جاؤں گا. بھئی عجیب قسم ہے علل اعلان کرنا. ایک دفعہ ایک لڑکی پسند آ گئی، اس کے گھر پیغام بھیجا. مثال کے طور پہ آج یکم مئی ہے، یکم مئی کا دن پیر کا ہوگا اور دوسرے دن 2 مئی ہے منگل ہے. ان دونوں کی درمیانی شب جو شب منگل ہوگی اس میں رات کو بوقت تہجد آؤں گا. لڑکی کا میرے ساتھ نکاح کر دینا ورنہ میں اٹھا کے لے جاؤں گا. کوئی رشتہ مانگنا تو جائز ہے، اجازت ہے، آپ نکاح کی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ کیا اگر نہیں کرو گے تو اٹھا کے لے جاؤں گا. ایک کوہرام برپا ہو گیا. ارے بھائی کون ہے جو فضیل کو روکے گا؟ اس کو تو پولیس والے بھی کچھ نہیں کرتے، اس کا تو حکومت بھی کچھ نہیں کرتی، اس سے تو سب ڈرتے ہیں. رونا پیٹنا مچا ہوا ہے. فضیل اپنے وقت کے اوپر چلے. کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایسے گھر ہوتے تھے جس کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوتی تھیں. آدمی بہت لمبے سفر کر لیا کرتے تھے اس کے اوپر سے چھلانگے مارتے ہوئے. اور یہ لوگ تو ماہر ہوتے ہیں ادھر سے ادھر پھلانگنے کے. چلے جا رہے ہیں ایک چھت سے دوسری چھت، دوسری چھت سے تیسری چھت، اپنے مقام کی طرف. ایک جگہ کچھ گنگنانے کی سی آواز محسوس ہوئی کہ کوئی کچھ باتیں کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ تیری طاق میں بیٹھے ہوں. ذرا کان لگا کے سن، اگر کچھ اس طرح بیٹھے ہیں تو ان کا ہاتھ کے ہاتھ انتظام کرتا چل، ورنہ واپسی میں تو تیرے پاس لڑکی ہوگی، تجھے پریشانی ہو جائے گی. اب کان لگایا، چھت پہ سن رہا ہے. نیچے سے آواز آ رہی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. معنی کیا ہے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے راہ حق پہ اللہ کی طرف آ جائے؟ تو گناہوں سے توبہ کر کے راہ حق پہ اللہ کی طرف آ جائے. حضرت فضیل اپنے یاد اپنے اس میں لکھتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے میرے جسم کو کسی نے جکڑ لیا ہو. میرے ہاتھ پیر اکڑ گئے اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے. میرے ہاتھ سے ہتھیار چھوٹ گئے. اور پھر وہ نیچے اتر آئے. نیچے اترنے کے بعد
حالت ان کی بہت خراب. قصہ بہت بڑا ہے، مختصر کرتا ہوں. لوگ انہیں پکڑ کے ایک جگہ خانقاہ میں لے آئے، جیسے ہم بیٹھے ہیں اس وقت خانقاہ میں. کوئی بزرگ تھے ان کے پاس، بتایا یہ بھائی سچی توبہ کر لو اللہ سے، اللہ کو معاف کرنے والے ہیں. توبہ کی. اصول کے اتنے پکے تھے کہ جس سے جو چیز لیتے تھے وہ اپنے پاس تحریر کر کے رکھتے تھے کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں نے بھائی محمد عبداللہ سے یہ چیز لی، فلاں دن فلاں تاریخ میں نے قاری عبید صاحب سے یہ چیز لی، اتنی تعداد میں لی. ایک دفعہ کا وہ ذکر ہے کہ ان کا ڈاکوؤں کا قافلہ کسی جنگل میں تھا. معلوم ہوا کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا کسی کا. میں نے کہا نا اصول پسند تھے، اعلان کر کے ڈاکہ ڈالتے تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ اس راستے سے نہیں جانا ورنہ ہم تمہیں لوٹ لیں گے. وہ قافلے والے بھی سر پھرے تھے، کہنے لگے یہیں سے جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہاں سے گزرے، وہ لوٹ لیا. یہ بیٹھے ہوئے ایک کونے میں اپنے خاموشی سے، اور ساتھی جو ہے لوٹ مار کر رہے ہیں. اس قافلے میں ایک بزرگ تھے، وہ آہستہ آہستہ قریب آئے ان کے، کہنے لگے میاں صاحبزادے اگر اجازت ہو تو تم سے کچھ بات کر لوں؟ جی کر لیجئے. کہنے لگے شکل و صورت سے وضع قطع کے حساب سے تو تم ان کے سردار لگتے ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ نہ تم کچھ یعنی کہ مال جمع کر رہے ہو، نہ مال لوٹ رہے ہو، نہ اس میں سے حصہ لے رہے ہو، نہ کچھ کھا رہے ہو، نہ پی رہے ہو؟ کہنے لگے جی ایسا ہی ہے. کہ کیوں ہے ایسا؟ کہنے لگے میں اپنے کچھ معاملات اللہ سے بھی درست رکھتا ہوں اور وہ اس کے طریقے کے مطابق رکھتا ہوں، اور اس لیے میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کے اکرام میں جو ہے میں کوئی کام نہیں کر رہا، بیٹھا ہوں خاموشی سے. دیکھیے یہاں جو ہے نا ایک اللہ کا خوف تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. چاہے احساس تھا کہ یہ کام ایسا ہے لیکن غلط ہے، لیکن اللہ کے خوف میں جو ہے وہ نہیں کر رہے اس وقت. وہ اللہ کو ان کا خوف پسند آ گیا، اور ایک یعنی کہ تلاوت کلام پاک ایسی جگہ ہو رہی ہے جہاں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہاں جب وہ آیت سنی تو آدمی بے قابو ہو کے جناب ان کے ہاتھ سے ہتھیار گر گئے، اور زبان سے بے اختیار نکلا اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے. اس کے بعد یعنی کہ وہ ایک ایک شخص کے پاس گئے جن سے مال چھینا تھا، جتنا مال تھا واپس لوگوں کو دے سکتے تھے وہ سب کو لوٹایا. کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے جن کا نہیں لوٹا سکے، تو ان سے کہا کہ بھائی مجھے اتنا وقت دے دو کہ میں زندگی میں کما کے تمہیں واپس کر دوں گا، اگر مر جاؤں تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا. اور پھر اللہ نے جو ہے ان کو ولایت کے درجے پہ پہنچایا. کہاں وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، کہاں اللہ نے انہیں ولیوں کا سردار بنایا. اسی طریقے سے واقعہ آتا ہے رستم بغداد، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ اپنے وقت کے پہلوان تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، تمام اعزازات ان کے پاس تھے. اس زمانے میں کہتے ہیں جب کسی کو کوئی چیلنج کرتا تھا اور کشتی کا اعلان ہوتا تھا تو جناب کیا کہتے ہیں، وہ اعلان کرنے والا ڈھول پیٹا کرتا تھا اور محلے محلے گلی گلی پھرا کرتا تھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں کا فلاں سے جو ہے مقابلہ ہوگا. ایک مقابلہ کسی کا ہو رہا تھا،
ایک سید زادے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، مقابلہ دیکھ رہے تھے وقت پاس کرنے کے لیے، حال سے بے حال تھے، بچیاں جوان ہو رہی تھیں، کھانے کو تھا نہیں صحیح طریقے سے. ایک دم دماغ میں آئی، کہنے لگے یار ایسا ہے کہ صرف جیتنے والے کو تھوڑی ملتا ہے، ہارنے والے کو بھی کچھ ملتا ہے. ایسا کر تو جنید کو چیلنج کر دے، کیا ہوگا؟ ہاتھ پیر ٹوٹے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن کچھ ملے گا نا، شاید گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، بچیوں کی شادیاں کر دی جاؤ، یہ کر دی جاؤ، کر دی جاؤ. اکھاڑے میں اترے اور جنید کو چیلنج کر دیا. اب کانگڑی پہلوان ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. پھر کسی نے کہا بھائی یہ تو داؤ پینچوں کا کھیل ہے، ہو سکتا ہے یہ ماہر ہو داؤ پینچوں کا. اور اب وہ بادشاہ کے پہلوان ہیں، انکار کر نہیں سکتے ورنہ شاہی اس کے اوپر چیلنج آتا ہے. ان کا چیلنج قبول کر لیا گیا. وقت کا تعین ہو گیا، دن کا تعین ہو گیا، ڈھول پٹ گئے، اعلان ہو گیا. کہتے ہیں لے جاتا ہے اکھاڑے میں، جا کے وہ پہلے چلا جاتا ہے. یہ تو بیچارے کیا کہتے ہیں، تو انہیں قمیض اتاری، انہوں نے شلوار اپنی اونچی کی اڑسی، چلے گئے اکھاڑے میں. تھوڑی دیر کے بعد جنید اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ڈھول پٹ رہے، آگے ہے نا لڑکے ناچتے چلے آ رہے ہیں، اور جناب بڑا شور شرابہ اور کے ساتھ آئے اور آن کے اکھاڑے میں داخل ہوئے. اب لوگ ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی چند ساعتوں کی بات ہے، ابھی جنید اس کو یوں ہی گردن سے دبوچ کے پھینک دے گا، کشتی ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں جب دو پہلوانوں کے درمیان کشتی ہوتی ہے تو پہلے مصافحہ کرتے ہیں یہ دونوں آپس میں. جیسے مصافحہ ہوا تو سید زادے نے کہا کہ میں ایک بات کان میں کہنا چاہتا ہوں. تو نے سوچا چل یار اس کی حسد پوری کر دے، ایک آدھ منٹ میں اس بیچارے کا تو کام ہو جائے گا. کہنے لگے لے بھائی کیا کہنا ہے؟ کہ آپ نے کہا جنید میں اس فن سے ناواقف ہوں، حال سے بے حال ہوں، سید زادہ ہوں آل رسول. بس یہ کہنا تھا، پیچھے ہٹ گئے. جنید کے ہاتھ پیروں میں کپ کپی طاری ہو گئی. اس کے دل میں آیا کہ یار میں سید زادے کی آل رسول کی بیعت بھی کروں، اس کے سینے پہ چڑھوں کشتی جیتنے کے لیے. کشتی شروع ہوئی اور جنید نیچے گر پڑے. وہ اوپر آئے، ریفری نے 1 2 3 لوگوں نے شور کیا نہیں 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 نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی جادو ہوا ہے، کوئی یہ ہوا ہے، دوبارہ کرائی جائے. دوبارہ کرائی گئی تو بھی یہی ہوا، دوبارہ کرائی گئی تو یہی ہوا. ختم ہو گئے، سارے اعزازات ان کو دے دیے گئے. اب آتے ہوئے تو پورا لاہور لشکر ساتھ تھا، اب ہارنے والے کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوتا. اب جنید وہاں سے نکلے، آئے گردن نیچے کیے، آرام سے جا رہے ہیں. قریب میں ایک پارک تھا، پارک میں جا کے بیٹھے، دیکھا ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو سر کے نیچے رکھا، لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی. سبحان اللہ. آنکھ لگی تو خواب میں زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی. میرے آقا فرماتے جنید مجھے آج تجھ سے شرم آ رہی ہے، تو نے میرے آل کی اتنی لاج رکھی کہ اپنا سب کچھ کھو دیا. اللہ وہ جو مثال سنتے تھے نا، با ادب با نصیب، تو پوری اس واقعے کے اوپر 100% طریقے سے آتی ہے کہ انہوں نے ادب کیا اور ادب کا نقد سودا مل گیا. اور پھر آقا نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کرو جا کے. اور پھر اللہ پاک نے ان کو تصوف کا امام بنایا. اللہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ تصوف کی امام کہلائے. تو دیکھو ساتھیوں، محبت اور ادب یہ تصوف کی بنیاد ہیں. دونوں چیزیں
اور تصوف کی لائن اتنی سی ہے کہ یہ ادب سے شروع ہوتی ہے اور محبت پہ ختم ہو جاتی ہے. اسی دوران سارا سفر ہو جاتا ہے سلوک کا. تو بھائی بہت ادب کے ساتھ قرآن کا اہتمام کیجیے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر کا اہتمام کیجیے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے. آپ کچھ نصیب ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ مولانا انعام الحسن صاحب رحم اللہ صاحب ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے مجاز ہیں اور سینکڑوں مریدین ہیں آپ کے، لیکن عاجزی ان کے اندر اتنی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. ان سے جڑیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور اپنی اصلاح کرائیں. اصلاح نفس اور اصلاح قلب یہ دونوں بہت ضروری ہیں، اور یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر نہیں حاصل ہوتا. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے اولیاء اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی وہ متقی ہیں جو کامیاب ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی وہ بشر ہیں دنیا اور آخرت میں جو کامیاب ہوں گے. اس کی اگلی آیت فرما رہے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، ان کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک هو الفوز العظیم، ہو کے ساتھ یعنی کہ اللہ پاک نے نام دیا کہ میں بڑا یعنی کہ عظمت والا ہوں. اور بھائی درود شریف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، محبت سے چھوٹی سی درود شریف پڑھتے رہیں، چاہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی. اس درود شریف کے پڑھنے کے دو فائدے ہیں، درود پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور حدیث کا بھی ثواب ہے اس میں، کیونکہ یہ وہ درود شریفوں میں آتی ہے جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود سکھائیں درودیں، تو وہ اس وجہ سے درود شریف کا درجہ بھی رکھتی ہے، تو ڈبل ثواب ملتا ہے. ورنہ کوئی جس طرف مناسبت ہو، جس درود سے مناسبت ہو، سب افضل ہیں. میں نے تو چھوٹی سی اس لیے بتا دی کہ سہولت ہے پڑھنے میں. مشکل سے 2 منٹ میں تسبیح ہو جاتی ہے، 2.5 منٹ میں تسبیح ہو جاتی ہے. آدمی کثرت کی کوشش کرے. کثرت بزرگ فرماتے ہیں کہ کم از کم 300 مرتبہ، ورنہ پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں. بس اتنا ہی عرض کرنا ہے حکم تھا مجھے کہ آج میں بیان کروں اور ذکر کراؤں. بس اب ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مختصر سی دعا کر لیں گے انشاءاللہ. مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھنے کا. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے شیوخ نے اگر کوئی طریقہ انہیں بتایا ہوا ہے ذکر سے پہلے ایصال ثواب کرنے کا تو اس طریقے کے مطابق ایصال ثواب کر لیں. ورنہ کیا کہتے ہیں 3 مرتبہ درود شریف، 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب اپنے شیخ کو یا اپنے کسی بزرگ کو پہنچا دیں. ورنہ یہ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب جتنے بھی بزرگان دین پردہ کر چکے جو ہیں جو آنے والے ہیں سب کو پہنچا دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الہ العالمین میں جو کچھ پڑھا ہے قبول فرما لیجیے جو غلطیاں ہوئی معاف کر دیجیے کوتاہیاں دور فرما دیجیے اے اللہ اس کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں آپ کے محبوب اپنے آقا دو جہاں کے سردار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے آپ اپنی شان کے مطابق سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان کی خدمت میں بہترین ہدیے کے طور پر پیش فرما دیجیے ان کے واسطے سے تمام کو پہنچا کر خصوصی طور پہ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت صوفی محمد اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ میرے محبوب حضرت پروفیسر جلیل صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پیش فرما دیجیے یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے نیت کریں تمام حضرات اے اللہ میں تو اس دنیا کا نہایت گندہ انسان ہوں میرے دل کے اندر گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہے یا اللہ میں چاہتا ہوں میرے دل کی گندگی اور غلاظت دور ہو جائے اور اس کی جگہ میرے دل آپ کے نور سے منور ہو جائے الہ العالمین اپنے ذکر کی برکت سے میرے دل کے اپنے معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے آمین 4 تسبیحیں ذکر کی ہوں گی پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ کی جب تسبیح ختم کروں گا تو پورا کلمہ پڑھوں گا تمام ساتھی چپ ہو جائیں دوسری تسبیح الا اللہ کی جب یہ ختم کروں گا تو کلمہ پورا پڑھوں گا سب ساتھی چپ ہو جائیں تیسری تسبیح 2 اسم ذات اللہ اللہ کی جب اس کو ختم کروں گا تو پورا پڑھوں گا اور آخری تسبیح چوتھی جو ہے وہ اسم ذات اللہ کی ہوگی انشاءاللہ تو جب پورا کلمہ پوری کر کے کلمہ پڑھوں تو تمام حضرات خاموش ہو جائیں دعا میں شامل ہو جائیں اور ایک بات خاص عرض کرنی ہے کہ ذکر کرنے کے بعد دل چاہتا ہے ذکر کرنے کا لیکن اکیلے میں ذکر نہ کیجیے گا یہاں میرے ساتھ آپ ترغیبی ذکر کی نیت سے ذکر کر رہے ہیں جب تک آپ اپنے شیخ سے یا کسی سے جس سے آپ بیعت ہوں اس سے اجازت نہ لیں اس وقت تک ذکر نہ کیجیے گا شوق ہو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے اور ان سے اجازت لیجیے پھر کیا کیجیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھیے گردن جو ہے دل کی طرف رکھیے اور تصور کیجئے دل پہ درمیان میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہونٹ رکھ کے لا کے ذریعے یہاں سے گندگی اٹھائیے لا الہ کے ذریعے پیچھے پھینک دیجئے اور پھر الا اللہ کے ذریعے اللہ کا نور دل میں داخل کیجئے اس جگہ جو جگہ خالی ہوئی ہے گندگی سے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
لا إله إلا الله 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 لا